تو قیامت کی علامات میں ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جب امانتیں ادا نہ ہو، خیانت شروع ہو جائے تو قیامت قریب ہو جائے گی، انتظار کرو اس کا۔ پھر کیا پوچھا تھا کہ اس کی پہچان کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب نااہلوں کو حکومت مل جائے۔ اب اس وقت جو ہماری جو روئے زمین ہے، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس گولے پر، اس میں جو بھی دنیا کے جو ممالک ہیں ان کا جائزہ لیں تو تقریباً ہر ملک پر نااہلوں کا قبضہ ہے، ہر ملک پر، اور ملک کی ہر ریاستوں پر اور ریاست کے ہر شہروں پر نااہلوں کا قبضہ ہے، جنہیں انصاف سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو انسانیت کو ختم کر چکے ہیں، جن کا صرف رشتہ داری اور اپنائیت کے علاوہ کوئی معاملہ ان کے یہاں بچا ہوا نہیں ہے۔ امانت داروں تک پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ جو ہم کو حکومت ملی ہے یہ کوئی ایک میٹھا پکوان ہے جس کو ہم صرف کھا لیں گے، ہمارے گھر والے کھا لیں گے، لیکن یہ بڑی ذمہ داریوں کا کام تھا۔ امانت اور حکومت کسی کو مل جائے بڑی ذمہ داریوں کا کام تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت لی تھی تو ساتھ والوں سے بھی کہا تھا کہ تم میرا اس میں ساتھ دو گے ورنہ اس ذمہ داری کو میں تنہا پورا نہیں کر سکوں گا۔ بڑی ذمہ داریوں کا کام تھا۔ حضرت کے حالات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک فوج بھیجی، ایک سریہ بھیجا، تو اس فوج کو جب بھیجا اپنے منزل تک جانے کے لیے، راستے میں ایک دریا پڑ رہا تھا اور اس دریا کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، تو انہوں نے قریب کے گاؤں سے ایک بندے کو پکڑا، کہا ذرا سا تم دریا پار کر کے ہمیں بتاؤ کہ دریا گہرا تو نہیں ہے۔ وہ بھی اجنبی تھا، فوج کو دیکھا، ڈرا سہما ہوا، اس نے بھی ہمت کر لی، دریا میں کود گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اسے بھی اندازہ نہیں تو ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ جب یہ فوج واپس آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور انہیں یہ واقعہ بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، تو آپ نے اس فوج کے ذمہ دار کو، کمانڈر کو کہا تھا میری سلطنت سے باہر ہو جاؤ، دوبارہ مجھے دکھائی مت پڑنا، تمہاری شرارت کی وجہ سے، معمولی سی چوک کی وجہ سے ایک انسان کی جان چلی جائے۔ میری سلطنت میں ایک کتا بھی مرے گا تو عمر سے پوچھا جائے گا کہ یہ کتا کیوں بھوکا مر گیا، ایک انسان کو مار کے چلے آ رہے ہو، نکل جاؤ میری سلطنت سے۔ تو امانتوں کو ادا کرنے کی ذمہ داری اگر سیکھنا ہے تو یہ خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے جو حکومت فرمائی ہے، جو سلطنت کو قیام فرمایا تھا، یہ نمونہ تھا پوری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے، آنے والے قیامت تک کے لیے۔ تو اس وقت پورے عالم میں ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ ہر حکومت پر ایک نااہل بیٹھا ہوا ہے اور بس ایک ظلم ہے، ایک بربریت ہے، ایک بے انصافی ہے، کسی چیز کا کوئی خیال نہیں رہ گیا ہے۔ یہ سارے حالات بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہونے والی ہے، لہذا ہماری زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں، اور اس دنیا، اس کائنات کی زندگی کا بھی کوئی پتہ نہیں رہ گیا کہ کب ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے اور اس کا جائزہ لینا ہے۔ تو پورے عالمی جو منظرنامہ ہے وہ اس بات پر بالکل آمادہ ہو چکا ہے کہ بس شرارتیں ہیں، اب تو حکومتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہی بے انصافی ہے۔ ابھی صورتحال، موجودہ جو صورتحال ہے پورے عالم کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک ترکی ہے جس پر صدر حافظ رجب طیب اردوغان تقریباً 20 سالوں سے حکمران ہیں۔ ابھی موجودہ وقت میں وہاں کا ایک الیکشن ہوا ہے، 2 الیکشن ہوا ہے، ایک میں 2 کامیاب ہو گئے، دوسرے میں کامیابی کے قریب ہیں۔ 14 تاریخ کا الیکشن ہوا تھا، اور وہاں کا قانون یہ ہے کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے یا اپنی صدارت کو قائم رکھنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے 50% ووٹوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، اور 49.5 یعنی آدھا فیصد ووٹ کم ہونے کی وجہ سے وہ صدر نہیں بن سکے۔ اب اگلا چناؤ 28 تاریخ کو پھر ہونے والا وہاں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک اللہ کا مرد مجاہد ہے جو ترکی کی حکومت پر بیٹھا ہوا اور انصاف قائم کرنے کے لیے وہ مجاہدے کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور اس ایک مرد مجاہد کے لیے ساری دنیا متحد ہو کر اس کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا، پوری یہودی لابی، پوری عیسائیت لابی، حتیٰ کہ عرب ممالک بھی اس بندے کے پیچھے لگے کہ کسی طرح یہ حکومت قائم نہ کرنے پائے، کہیں آنے والے وقت میں اسلامی نظام کو نہ قائم کر دے، کہ اسلام کی بات نہ شروع کر دے۔ اور اس وقت ترکی ایسے دور سے گزر رہا ہے کہ کسی زمانے میں سلطنت عثمانی نے 600 سال 2 بڑے بر اعظم پر حکومت کیا تھا، پھر بعد میں کوئی بدبخت آیا اور اس نے پورے ملک کا سودا کر دیا،
سودا کرنے کے بعد جو ترکی کے جو صورتحال بنے، قرآن پر پابندی، نمازوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی، اردو اور عربی بولنے پر پابندی لگا دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسلام کو کھرچ کر کے نکال دیا گیا تھا وہاں سے۔ اب وہ اسلام، وہ حالات دوبارہ پھر آنے کے انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے ہمت والا اور اسلام کو پھر جگہ مل جائے۔ ایک مرد مجاہد کھڑا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے لگ گئی ہے، اور وہاں پر کی جو ترکی کی بڑی بڑی جو 6 تنظیمیں تھیں یا سیاسی جماعتیں تھیں، 6 کے 6 ساری کے متفق ہو کر اس کے خلاف یہ چناؤ اور انتخاب لڑ رہے ہیں، اور بہرحال اللہ کی مرضی تھی، وہ خائب اور خاسر ہوئے، نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ 28 تاریخ کو پھر فیصلہ آنے والا ہے۔ تمام مبصرین کا یہ اتفاقی رائے ہے کہ صدر طیب رجب اردگان کو برتریت حاصل ہونے والی ہے انشاءاللہ، اور تمام علماء ہمارے اس بات کے لیے دعا گو ہیں، اس بات کے لیے وہ اللہ سے رو رہے ہیں کہ کسی طرح یہ مرد مجاہد آ جائے، ورنہ 100 سال کا جو معاہدہ لوزان ہوا تھا ان کا، کہیں پھر اس کا سودا نہ کر دیا جائے، کہ ترکی پھر مرد بیمار نہ بن جائے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ جو انصاف کے لیے کھڑا ہے، ساری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے، اس کو بھی رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سالوں سے جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، پوری دنیا کی جو میڈیا ہے وہ اس بات کے پیچھے لگے ہوئی ہے، اس کا ایک ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ طیب اردگان ہار جائیں گے۔ سارے اخبارات اسی کو لکھ کر کے تھک گئے ہیں، لیکن واللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ تمام ان صورتحال کے باوجود، اور خاص طور سے بھی جو وہاں زلزلہ آیا تھا، اس زلزلے میں یہ مخالف جو پارٹیاں ایک بندے سے ملاقات کر کے اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ یہ اردگان کی جو کمزوری تھی، انہوں نے بلڈنگیں بنائی اور زلزلے آئے، بلڈنگیں گر گئی ہیں۔ ایک کمزور، ایک لچر وہاں پر وہ تدبیریں پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لہذا اقتدار بدلا جائے، نئے لوگ آئیں گے، نیا دور آئے گا، اور یہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اور اسلام کی کوئی پابندی بھی نہیں ہوگا ہمارے اندر۔ یہاں تک کہ وہ پارٹیاں اس پر بھی متفق ہیں کہ ہم جنس پرستی کو قانونی جواز حاصل ہو جائے، یعنی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے کر سکتی ہے، ایک دوسرے سے بھی کر سکتے ہو، وہ تو ہو ہی رہا۔ اس پر وہ پارٹیاں متحد ہو گئی ہیں۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں قیامت کتنی تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ تو میں اس کے لیے بھی گزارش کروں گا کہ چونکہ وہاں کا آئندہ 28 کو پھر انتخاب ہونے والا ہے، ہر مسلمان پڑھے لکھے دیندار کی ذمہ داری، فرض ہے اس کا کہ اللہ کے سامنے روئے، دعائیں کرے کہ اے اللہ اس مرد مجاہد کے لیے اس راستے کو آسان فرما دے، اس الیکشن کو اس کے حق میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، اور مسلمانوں کے لیے کوئی ایک سلطنت تو قائم ہو جائے۔